وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 75-76، حصہ چہارم، درس نمبر 11-73۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنی منزل بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 75۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں ایک غلام کی جو کسی دوسرے کی ملک میں ہے، لا يقدر علی شیء، جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اچھی روزی دے رکھی ہو، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہو پوشیدہ اور ظاہر طور پہ۔ هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، انسان کو جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے۔ کیوں
کہ اللہ تمام تعریفوں کا واحد مالک ہے، صرف ایک ذات ہے سامعین کرام جو قابل تعریف ہے، جس کی تمام اچھی لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے تمام اچھی صفات جو ہیں وہ اسی کے لیے ہے، اور حقیقی مالک ہر چیز کا مالک بھی وہ ہے اور داتا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے، دینے والا بھی وہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب ہم جب زندگی گزارتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں، اصل میں یہ بات جو ہے اس 2 آیات پہ آج ہمارا چوتھا سبق شروع ہے، اور بات یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اصل مالک کون ہے، اصل دینے والا کون ہے، اصل لینے والا کون ہے۔ یہاں تو خیر مطلب ان دونوں مثالوں میں یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک کام کا آدمی کون سا ہے، ایک بیکار آدمی، ایک جو کسی چیز پر قادر نہیں رکھتا، لا يقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر نہیں رکھتا۔ دیکھیں، مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ مخلوق کو ذریعہ ہے، اللہ کا ارادہ ہو تو یہ ذریعہ کام کرے گا، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو یہ وسیلہ اور یہ ذریعہ کام نہیں آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلنے پر قادر بھی ہے، اس کی صفات بدلنے پر قادر ہے۔ جب چاہے مخلوق کو حکم دے کہ تم اپنا کام نہ کرو تو وہ نہیں کرے گا، پیسہ ہوگا لیکن کام نہیں آئے گا، ڈاکٹر ہوگا لیکن آپ کو صحت نہیں دے سکے گا، دوائیاں ہوں گی لیکن کام نہیں کریں گی، آگ ہوگی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اس نے، چھری ہوگی لیکن اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا اس نے۔ تو دیکھیں، ایک ذات ہے۔ میں تو یہ اس میں 2 باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں ہیں، لیکن باقی چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، سامنے کا دھن دولت حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی سرتوڑ کوشش کرتا ہے، اس میں وہ جان بھی دے دیتا ہے، اور لیکن پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو دیکھیں، یہ بات جو ہے ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے کہ اصل قادر مطلق جسے کہتے ہیں وہ ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات جتنی جلدی ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر یقین کر لیں تو ہمارے معاملات سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت تو ہم نے غیر سے امیدیں لگا رکھی ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، تو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں اور بتوں کو خدا سمجھا ہوا ہے، اور بتوں کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، یعنی غیر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، نہ جاننے والوں میں، یقین نہ کرنے والوں میں۔ دیکھیں، جاننے کی وجہ سے پھر یقین آتا ہے۔ آپ ایک چیز کو جانیں گے نہیں تو یقین کیسے کریں گے؟ پہلے جاننا ضروری ہے۔ لا یعلمون، تو انسان تو کچھ نہیں جانتا۔ لا تعلمون شیئا، ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 78 میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں صاحب اکرام، میں آہستگی سے بول رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں، یہ کوئی روانی میں یا جذباتی طور پہ یا ایسی میرا جملہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ تو قرآن میں ہے، ایک جگہ نہیں ہے، کافی جگہ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون میں بھی یہی بات ہے۔ پھر لا تعلمون شیئا، آیت نمبر 78 میں ہم پڑھیں گے، تمہیں میں نے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ایک بات یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں جانتے،
ہم کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہماری حقیقت کا تعلق باطن سے ہے، اور یعنی جو ہمارے حواس خمسہ ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری حقیقت کا۔ اچھا، پھر جو ہماری منزل ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ ہماری حقیقت ہم نہیں جانتے، اور یعنی ہماری حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، روح ربانی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ کا ایک پھونکی ہوئی روح ہے، لیکن اس کے متعلق ہم نہیں جانتے، لیکن ہے، اور وہ حقیقت ہے، وہی اصل چیز ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اچھا، ایک یہ بات دیکھیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہیں، آپ تھوڑا سا اگر میرا ساتھ دیں اور کوئی اور کام نہ کر رہے ہوں، اگر کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے یہ بات سنیں۔ ہم اپنی حقیقت نہ جانتے ہیں، نہ اپنی منزل سے آگاہ ہو سکتے ہیں اپنے یہ حواس خمسہ کے ذریعے۔ اچھا، ہماری منزل تو اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو منزل اللہ ہے، جانا اللہ کے پاس ہے، ہم نے اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اچھا، اب وہ راستہ، تھوڑی توجہ سے، وہ راستہ جو ہمیں منزل پار کرا دے اور مقصود برائے، یہ طریقہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے آگاہ ہے کہ ہم ڈارک میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ پہلی جب وہی آتی ہے تو اس میں آخری جملہ یہ ہوتا ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا۔ اب وہ علم کیا ہے؟ وہ راستہ خدا بندی ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے تھے۔ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے، اور ایک اچھے خاصا تگڑا قسم کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ظاہر کچھ ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، تھوڑا سا دیکھیں، اگر آپ یعنی اپنے بارے میں مخلص ہو جائیں تو آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے آپ سے مخلص بھی نہیں۔ اپنے آپ کا سب سے بڑا دشمن انسان خود ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ سب سے بڑا دشمن اپنی کامیابی کا، اپنی ترقی کا، یہ انسان خود ہے، خود ہی اپنے پاؤں پہ یہ کلہاڑی چلا رہا ہے، اپنی بےخونی کر رہا ہے، اور خودکشی کے درپے ہے۔ یہ الفاظ جو ہے بڑے میں تول کے سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، تھوڑا سا سوچیں اس کو سیریس لیں۔ تو ہم اپنی خودکشی کر رہے ہیں اور اس کے درپے ہیں، اس پر خوش بھی ہیں۔ بات غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے اسے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ منزل اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے اس پہ آپ توجہ کریں، اس کو اہمیت دیں۔ آج قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے پا رہے۔ میں اسے آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے میں جو میرے زبان پہ جو جملہ آ رہا تھا اور میں رک گیا، وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ قرآن کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی جو اس کو دینی چاہیے۔ قرآن صراط مستقیم ہے، لیکن وہ جملہ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے دوسرا جملہ کہا کہ ہم قرآن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ یعنی پہلے جملے میں یہ تھا
اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم کوئی اہمیت تو دے رہے ہیں لیکن وہ اہمیت نہیں دے رہے، ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے، زیرو۔ قرآن کی اہمیت ہماری نظر میں بطور ہدایت کے، بطور منزل کا راستہ جاننے کے زیرو ہے، کیونکہ ہماری منزل تو اللہ ہے نہیں۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے۔ بہت یعنی میں درد سے اور ناخوش ہو کے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی منزل تو دنیا کو بنا لی ہے۔ ہماری منزل بہت اچھوں کی منزل جو ہے وہ ظاہر ہے، اس میں ایک ریڑھی والا بھی شامل ہے جو آلو چنے بیچتا ہے، اور اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہے، اور سارے بڑے ہیں، سارے بڑے۔ کوئی عارف باللہ نہیں ہے ہمارے بڑوں میں، عارف باللہ، عارف بالدنیا ہے سارے، ہم سب عارف بالدنیا ہیں، دنیا کو جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ شکوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو باطن ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری اپنا نقصان ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا تو ہمارا بگڑے گا۔ اللہ سے غفلت، ہدایت سے بے توجہی، اس کا نقصان تو سراسر ہمارا ہے۔ دیکھیں خزانہ ہے، ان الفاظ کو اس طرح جو میں آپ کو یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سوچیں۔ قرآن ایک بہت بڑے خزانے کا ہمیں پتہ دے رہا ہے کہ بھئی وہ خزانہ اگر تم نے حاصل کرنا ہے، اور وہ خزانہ کیا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے خزانوں کا تو ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن جو خزانہ، جو راستہ، جو نقشہ، جو طریقہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یعنی اس خزانے کو حاصل کرنے کا، وہ اس کی قدر و قیمت اور منزلت اور اس کا رتبہ اور اس کی بڑائی، اس جو فائدہ ہے اس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نو، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ میں تو تھوڑی سی عقل ہے، وہ ظاہر سے متعلق ہے، اور وہ جو خزانہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینا چاہ رہا ہے، کنت کنزا مخفیا، سبحان اللہ، حدیث کا جملہ میں سنا رہا ہوں، حدیث قدسی کا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ اب اس کا راستہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ نرے بے وقوف بنے ہوئے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ الحمد للہ، تمام خوبیوں ایک مالک ہے، تمام خوبیوں کا مالک ایک ہے، اور کون؟ اللہ۔ اب بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس مثالی کو آپ لے لیں کہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے دو لوگوں کی، ایک غلام ہے اور وہ اس کا کوئی اور مالک ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اپنے کسی کام کا کوئی اختیار نہیں ہے، لا يقدر علی شیء، کوئی کام کر بھی نہیں سکتا۔ اور دوسرا جو ہے وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت دیا ہوا ہے، اور وہ اس میں ظاہری و پوشیدہ طور پہ خرچ کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، احدہما، دو آدمیوں کی، رجلین دو آدمی، احدہما ابکم، ایک آدمی گونگا ہے، لا یقدر علی شیء،
کسی چیز پر قادر نہیں ہے. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. اینما یوجہہ، جہاں بھی مالک اسے جہاں بھی بھیجے، لا یأتی بخیر، اس سے کوئی خوبی کی بات بن نہ آئے. هل یستوی ہو ومن یأمر بالعدل، کیا یہ برابر ہے اس آدمی کے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے. اچھا، اس میں بھی یعنی دیکھیں سمجھنے کی بات ہے. اب یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے اور بے شمار مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں اگر توحید کی آپ بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی. ایک مثال اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا غیروں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، غیروں سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، غیروں پر بھروسہ کیا ہوا ہے. کمثل العنکبوت، مثال ان کی مکڑی کے گھر کسی ہے. وہ گھر تو بنا لیا لیکن سب سے کمزور گھروں میں مکڑی کا گھر ہے. کاش یہ جانتے، لو کانوا یعلم، کاش یہ جانتے. تو بہرحال یہ مثال بھی سامنے کرام اسی طریقے سے ہے. بہت میں نے تو آپ کو کہا ہے، شاید اسی صورت میں آ جائے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. بہرحال وہ اسی جگہ اس کی بات کریں گے. یہاں پہ جو مثال اللہ تعالیٰ آیت نمبر 76 میں بتا رہے ہیں، ایک انسان ہے گونگا. اب گونگے کے ساتھ بہراپن آپ کو معلوم ہے کہ لازمی ہوتا ہے. گونگا بہرے کی اسکول آپ نے سنا ہے نا. یہاں تو صرف گونگے کا لفظ ہے، بول نہیں سکتا، لیکن جو قدرتی اصول ہے، جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا. تو گونگے بہرے کا اچھا، تو اب یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. اب وہ کسی کی بات سمجھتا نہیں ہے، نہ اپنی بات کسی کو سمجھا سکتا ہے. اب وہ جو ہے یعنی ایک غلام ہے، یعنی وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے. یعنی یہ بھی غلام ہے لیکن گونگا ہے، بہرا ہے. اور دوسرا جو تھا وہ گونگا بہرا تو نہیں تھا، لیکن اس میں بات کیا تھی کہ وہ دوسری مثال تھی کہ وہ اس کا مالک ہی کوئی اور ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لا یقدر علی شیء. یہاں پہ مثال دوسری ہے کہ ایک غلام ہے گونگا بہرا لیکن اپنے مالک پر بوجھ ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر. اگر کچھ اشارے وشارے کر کے مالک کوئی بات کسی کام کے لیے اسے بھیجے بھی تو وہ اشاروں کا مطلب غلط لے لے، کیونکہ وہ تو گونگا ہے اور بہرا بھی ہے. تو اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی اسے آپ بھجواؤ گے تو وہ کچھ نہیں. حل یستوی ہوا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ برابر ہے وَمَن یأمر بالعدل، اس انسان کے، اس غلام کے، یا چلیں انسان کے کہہ لیں، غلام کا یہاں لفظ نہیں ہے، میں یعنی ایک انسان جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی وہ رہنمائی بھی ٹھیک کرتا ہے، یأمر بالعدل، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اب اس میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ اگر دیکھیں ایک مخلوق، مخلوق لے لیں، کوئی مخلوق اگر کام نہ کرے تو وہ پھر نکھٹو ہو جاتی ہے. یہ شہد کی جو مکھیوں کا جو سسٹم ہے اس میں جو نکھٹو مکھیاں ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے.
یعنی مکھیاں ان کو نکھٹو مکھیوں کو مار دیتی ہیں جو بھی ہے میری معلومات کے مطابق۔ اور کوئی بھی چیز، مثال کے طور پہ جو ایک کتا ہے وہ اگر اپنے حواس کھو بیٹھے تو پھر مالک اسے مار دیتا ہے کیونکہ جو کام ہے اس کا مثال کے طور پہ رکھوالی کے لیے کسی نے کتا رکھ لیا ہے، لوگ رکھتے ہیں، اور وہ حواس کھو بیٹھے، آپ کی بات کو سمجھنے سے انکار کر دے، اور تو مالک پھر اسے مار دیتا ہے، مارنا چاہیے اسے کیونکہ وہ نقصان ہی۔ تو اسی طرح دیکھیں یہ مخلوق جو ہے یہ اگر آپ نہ کام نہ کرے تو یہ تو پھر دھرتی پر بوجھ ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے، مخلوق کوئی بھی مخلوق اپنا کام نہ کرے وہ دھرتی پر بوجھ ہوتی ہے۔ اس جملے کو ذرا آپ غور سے سنیں نا، جو بھی مخلوق اپنا کام نہ کرے تو وہ پھر ختم ہو جاتی ہے یا ایک دھرتی پر بوجھ ہوتی ہے۔ کل علی مولا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، اگر یہ اپنا رخ اللہ سے پھیر لے تو یہ اس دھرتی پر بوجھ ہے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر یہ احسن تقویم سے واپس ہو جاتا ہے، اس کا سفر پھر معکوس ہوتا ہے اور یہ پھر اسفل السافلین چلا جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر جہنم کی خوراک ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ ان الذین وما تعبدون من دون اللہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، قرآن کی آیت ہے۔ تم جن چیزوں سے توقعات رکھتے ہو جو تمہارے خدا ہیں وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو یعنی اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے سامنے کرام، اس کو آپ سمجھیں ذرا۔ میں، آپ، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اگر پہچاننے سے انکار کر دے اور نہ پہچانے اور بھٹک جائے، غیر اللہ کو منزل بنا لے اور غیر اللہ کے لیے جینا شروع کر دے، تو یہ پھر اس کی مثال پھر بھٹکے ہوئے انسان کی ہے، اور اگر یہ راہ راست پر نہیں آتا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ ناکام انسان ہے، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، اور اکثرین سب سے زیادہ نقصان یہی لوگ اٹھائیں گے۔ بہرحال ابھی بات چیت تھوڑی سی رہتی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں میں کچھ عرض کروں گا اس کے متعلق۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام جو کسی دوسرے کی ملک میں ہو، لا یقدر علی شیء، اس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو آزاد ہے اور اس کو ہم نے اچھا رزق دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اس سے وہ پھر خرچ کرتا ہے پوشیدہ طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء،
کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن دونوں مثالوں میں ایک بات جو ہے وہ جو برے لوگ ہیں ایک بات مشترک ہے، لا يقدر علی شیء، وہ بھی لا يقدر علی شیء، یہ بھی لا يقدر، یہ گونگا بہرا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، نہ بات سمجھا سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ بات کچھ. اچھا، وہو کل علی مولا، وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل، دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے. تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے. وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا. کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل